حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مرنے کے بعد جو چیزیں بندہ مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہے ان میں ایک علم ہے جس نے اس کو پھیلایا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو، یا کوئی قرآن ورثے میں چھوڑ گیا ہو، یا مسافر خانہ بنایا ہو، یا مسجد تعمیر کرائی ہو، یا نہر جاری کر گیا ہو، جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آئے؟ جواب ملے گا تیرے بیٹے کے استغفار کا ثواب ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مردے کے بنسبت زندوں کے دعا کے محتاج ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کو ایک فرشتہ اس کی قبر پر لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے قبر والے، یہ تمہارے فلاں عزیز کی طرف سے ہدیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا اے خدا، مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، جس کی وجہ سے یہ درجہ تجھ کو ملا۔ جو شخص اپنے مردے کے لیے صدقہ دیتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو نور کے طباق میں رکھ کر اس کی قبر پر لے جا کر کہتا ہے کہ یہ تمہارے فلاں عزیز نے ہدیہ بھیجا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج اور روزے ادا کرے، جو ادا ہو جائیں گے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا اپنی قبر میں ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا۔ پھر فرمایا کہ وہ دعا کا منتظر رہتا ہے جو اس کے ماں باپ یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچ جائے۔ جب اسے پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ اس کو وہ دعا محبوب ہوتی ہے، اور بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبر والوں پر قبر کے برابر ثواب داخل فرماتا ہے، اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ جو شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے گا تو اس شخص کو موت کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر کا ثواب اصحاب قبور کو بخشے گا، قیامت کے دن وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو بہت یاد کرو، اور فرمایا کہ اگر چرند موت کے حالات سے واقف ہوتے جس طرح تم جانتے ہو تو فرما گوشت انسان کو کھانے کے لیے میسر نہیں آتا۔ تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا انجام موت ہے اور آخری ٹھکانہ قبر ہے، منکر نکیر موکل ہے، قیامت برحق ہے، پھر جنت یا دوزخ میں جانا ہے۔ اگر تم عقل مند ہو تو موت کے سوا کسی چیز کی فکر نہ کرو گے اور سے زیادہ توشائے آخرت کی تدبیر میں مشغول رہو گے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانا وہی ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا تابعدار کیا، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ روزانہ جوان مرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے موت کی آغوش میں آتے رہتے ہیں۔ تم خود سوچو، نہ جانے کتنے لوگوں کو تم نے خود قبر میں دبایا ہوگا، کتنے جنازوں کو تم نے خود شرکت کی ہوگی، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو جان کنی میں دم توڑتے دیکھا ہوگا۔ حسین و خوبصورت، امیر دولت مند، قیمتی پوشاک میں ملبوس رہنے والے، اونچے اونچے محلوں اور خیموں میں بجلیوں کی روشنی میں رہنے والے لوگ تمہارے سامنے قبر میں سلا دیے گئے ہوں گے۔ تم قبرستان میں جاتے ہو تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کے حسین و جمیل جسم کو مٹی نے کھا لیا ہے اور وہ اسی میں دفن ہو گئے ہیں، اور ان قبر پر بے کسی کے علاوہ کوئی نگہباں نہیں،
شوہر کے مرنے کے بعد بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں کے ورث کی جائیداد و مال و اسباب تقسیم کر لیا۔ مرنے والا کچھ بھی نہ ساتھ لے گیا اور جو اس کی محبت کا دم بھرتے تھے اس کو قبر میں لٹا کر بھول گئے اور دنیا میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سب تمہارے سامنے ہوتا ہے مگر تم غور نہیں کرتے۔ تم پر غفلت کے پردے پڑے ہیں اور اس قدر دنیا کے لہو و لہب میں پھنس گئے ہو کہ تم جنازہ اور قبر کے قریب بیٹھ کر بھی دنیا کی کہانی چھیڑتے ہو اور تمہیں موت یاد نہیں آتی، حالانکہ تمہیں دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور زندگی کو غنیمت جان کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نیک بخت وہی ہے جو دوسروں کا حال دیکھ کر خبردار ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند اور کریم کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، جو موت کو بہت یاد کرتا ہو اور زیادہ آخرت حاصل کرنے میں ہو۔ یاد رکھو، جو شخص موت کو یاد کرے گا وہ ہمیشہ آخرت کے لیے سامان مہیا کرنے میں مشغول ہوگا اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا، اور جو موت کو فراموش کرتا ہے اس کی ساری کوشش و ہمت دنیا کے لیے ہوتی ہے اور زیادہ آخرت حاصل کرنے سے غافل ہوتا ہے تو وہ قبر کو دوزخ کے غاروں میں سے ایک غار پائے گا۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ موت سے غفلت نہ کرے اور ہمیشہ عقبہ کی فکر میں لگا رہے۔ ہر گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔